قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، اور عیب بھی ایسا کہ جس کی موجودگی میں جانور قربانی کے لائق نہیں رہتا، تو محترم بھائی اس کے اندر دو صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک، جانور کو عیب پہنچنے میں اس کا کوئی کردار ہے، اس کی غفلت یا سستی ہے، یا اس نے اس کو مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا کوئی اور مسئلہ بن گیا، تو اس صورت میں اس بندے کو قربانی کا جانور نیا لینا چاہیے۔ اور اگر جانور کو عیب پہنچنے کے اندر اس کا کوئی کردار شامل نہیں ہے، کوئی ویسے اللہ کی طرف سے اس نے پوری اس کی کیئر کی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، اس کو کوئی عیب پہنچ گیا ہے جس کی بنا پر جانور قربانی کے لائق نہیں رہتا، تو ایسا جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہی بات امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مغنی میں جلد 13 صفحہ 373 پر ارشاد فرمائی ہے، اور یہی مسئلہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، ان کی کتاب ہے احکام الاضحیہ، اس کے اندر انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا مثال امانت کی مثال کی طرح بن جاتی ہے، یعنی جب آپ کسی جانور کو مینشن کر دیتے ہیں نا کہ یہ جانور قربانی کا ہے، تو وہ آپ کے پاس بطور امانت ہے، تو اس کے اندر امانت والے قانون لاگو ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی بندے کے پاس 1,00,000 روپے امانت رکھا ہوا ہے، تو حدیث کی روشنی میں مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس 1,00,000 روپے کی ڈکیتی ہو جاتی ہے، اور ڈکیتی کروانے میں اس کا بھی کوئی کردار ہے، یا اس نے صحیح طرح امانت کی کیئر نہیں کی، تو وہ اس 1,00,000 کا ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر اس نے مکمل کیئر کی ہے، اس نے اپنی مکمل اس کے اوپر توجہ صرف کی ہے، لیکن پھر ڈکیتی ہو گئی ہے، تو وہ بندہ 1,00,000 کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ واپس نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، امانت والی صورتحال بن جاتی ہے۔ جب بندہ کسی جانور کو مینشن کر دیتا ہے تو وہ گویا کہ اس کے پاس امانت بن جاتا ہے۔ اسی طرح بیہقی کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک اثر آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے قربانی کے جب جانور لائے گئے تو ان کے اندر انہوں نے ایک اونٹنی کو دیکھا جو کانی ہو چکی تھی، تو انہوں نے فرمایا ان کان اصابھا بعد ما اشتریتموھا فامضوھا، اگر خریدنے کے بعد یہ عیب پیدا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی اس کو جاری کر دو، یعنی قربانی کے لیے یہ لائق ہے۔ اور فرمایا وَإِن كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَن تَشْتَرِيتُمُوهَا فَأَبْدِلُوهَا، اگر خریدنے سے پہلے یہ عیب تھا تو پھر اس کے عوض میں کوئی اور جانور لے آؤ۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں پر ایک روایت پیش کرتے ہیں جو سنن ابن ماجہ کے اندر آتی ہے 3146 نمبر پر، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دمبا خریدا، تو جو دمبا تھا نا اس کی ایک بھیڑیا اس نے اس کی چکی اتار لی، اور وہ دمبا ہم نے قربانی کے لیے خریدا ہوا تھا۔ ہم اللہ کے رسول کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا فامرنا ان نضحی بھی، آپ نے فرمایا اس کو قربانی کر سکتے ہیں آپ۔ تو وہ روایت صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک تو جابر بن یزید جابر جوفی سخت ضعیف راوی ہے، اور اسی طرح اس کا جو استاد ہے محمد بن قارد الانصاری وہ بھی مجہول ہے، تو وہ قابل استدلال نہیں بن سکتی۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ چکی کٹ بھی جائے تو ایسا عیب تو پیدا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے جانور قربانی کے لائق نہیں رہتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔